نمائندگان زعما جوانان بالخصوص حلقہ 3 اسکردو کے نوجوان رہنما میرے شاگرد عزیز وزیر اظہر مہدی کو اور دیگر تمام احباب کو جو ہے تشریف لائے ہیں، اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان 78 سالوں میں جو محرومی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی نظام میں ریفارمز نہیں لائے، ہم نے کبھی اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ اصلاح کی کوشش کون کرے گا؟ جو طمع و حرص و ہوس میں مبتلا نہ ہو وہ اصلاح کر سکتا ہے، جو بینیفیشری ہو اس نظام کا وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کے رہنما کو، آپ کے لیڈر کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، میرے سامنے پلے بڑے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح میرے استاد محترم فدا صاحب تشریف فرمائے، میں وزیر اظہر کا استاد ہوں، میرے استاد فدا صاحب ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں فدا صاحب، آپ کے اسٹوڈنٹس کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، اللہ کا کرم ہے آپ کے لیے یقیناً یہ بڑی سعادت ہے۔ اگرچہ آپ وہاں تشریف فرمائے، آپ کو یہاں ہونا چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں عزیزان، یہ سفر شعوری سفر ہے، یہ اجتماعی سفر ہے، تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے۔ اس سیاسی جدوجہد میں، سفر میں، یہ میراتھن ریس ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کے 78 سالہ محرومیوں کو دور کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں، کیا ایک الیکشن سے یہ محرومی دور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ مسلسل جدوجہد، مسلسل استقامت، مسلسل بصیرت، مسلسل شعور، مسلسل ایفرٹ کے ساتھ ہم نظام کو چینج کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہم کریں گے۔ جس طرح ہمارے پاس الیکٹیبلز تو ہمارے پاس مجلس وحدت کے پاس بہت آ رہے تھے، پوچھ رہے ہیں، میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ سعید علی رضوی سے بہت سارے الیکٹیبلز نے رابطہ کیا، لیکن الیکٹیبلز کی سیاست یہ وہ سیاست ہے جس کے بعد آپ ریفارمز کی مزید توقع نہیں رکھ سکتے۔ آج جو الیکٹیبل آپ کے پاس ہیں، کل وہ کسی کے پاس ہوں گے، پرسوں کسی کے پاس ہوں گے۔ آپ کا ہم سفر وہی ہے جو شعور کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے، جو وجود کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے، جو آپ کے لیے ذمہ داری سمجھ کر اور اخلاقی شرعی فریضہ سمجھ کر یہ سیاست کرے۔ یہ سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کو خالی چھوڑنے سے، میں یہاں سے اس محفل کے توسط سے میں تمام یہ حل ہے۔ اس حل کے بغیر ہم آگے نہیں موو آن کر سکتے، اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور انشاءاللہ یہ اس سیاسی جدوجہد میں انشاءاللہ یہ نوجوان حلقہ 3 میں نئی تاریخ رقم کرے گا۔ انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اسمبلی میں سعید علی رضوی اور علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی ایک اور بہترین آواز وہاں گونجے گی، ایک اور نمائندہ وہاں پہنچیں گے، ایک اور شخصیت وہاں پہنچے گی۔ وہاں جانے کے بعد، اس کے بعد آپ خود فخر کریں گے، آپ کو یہ اس بات کا اعزاز ہوگا کہ آپ نے ایک نوجوان ایسے رہنما کو بھیجا جن کے اوپر نہ کسی قسم کی الیگیشن ہے، جن کے اوپر نہ کسی قسم کا الزام ہے، جن کے اوپر نہ کسی قسم کی الحمدللہ شکایت ہے، اور ان کی جو خواہش ہے وہ خدمت ہے، خدمت خلق ہے، دینی اسلامی قدروں کی حفاظت کے لیے، اعلیٰ اخلاقی قدروں کی حفاظت کے لیے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم مل کر گلگت بلتستان میں ہم اس نظام پہ بھی ریفارمز لائیں گے، ہم اس نظام کو چینج کریں گے، ہم گلگت بلتستان کو تبدیل کر کے دکھائیں گے۔ ہم گلگت بلتستان میں وحدت کے امین ہیں۔ جتنے فالٹ لائن سے گلگت بلتستان کو کمزور کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑی فالٹ لائن سیکٹیرین فالٹ لائن ہے، ہم اس کو ختم کریں گے، ہم وحدت کی پرچار کریں گے، ہم امن و محبت کی پرچار کریں گے، اس خطے کو تعمیر و ترقی کی راہ پر ہم گامزد کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے آپ کا میرا رہنما نہ جھکے گا، نہ جھکے گا، نہ کمزور پڑ جائے گا انشاءاللہ، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی۔ اور امید ہے آپ سب اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو سیاست کرنی ہے وہ سیاست عام دنیا کی سیاست سے الگ ہے۔ ہم سیاست کریں گے اعلیٰ انسانی اخلاقی قدروں کی انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، آپ سب کے اعتماد کا شکریہ، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ کامیابی، استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کا مقدر ہے۔ بہت شکریہ۔